اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفارش خودداری کی قاتل ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ قطرہ دریا کے باہر ہے، جب قطرہ دریا میں مل جائے تو دریا ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پہ پردہ رکھنا۔ خدا کے نزدیک اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں کہ آپ کسی کا دل خوش کر دیں، کسی کا دکھ درد دور کر دیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے اور عزت دے اس کو کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے ہوں، فرصت یا ضرورت سے نہ ہوں۔ نظر کا فرق ہوتا ہے، انسان حسن کا نہیں، محبوب جس کا بھی ہو بے مثال اور ہوتا ہے۔ زندگی بھر خود کو بادشاہ سمجھتے رہے، احساس تب ہوا جب ایک شخص سے پیار مانگا فقیر کی طرح۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کی جیب میں کبھی مت رکھیے۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ ڈھونڈنے پر وہی ملتا ہے جو کھو گیا ہو، وہ نہیں مل سکتا جو بدل گیا ہو۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تامے جاتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کرو کہ اللہ ہر 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جس کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین۔ انسان بے داغ بھی ہو، داغ لگانے والے 1000 ہوتے ہیں۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور اعتقاد نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جس کے مزاج میں دینا نہیں ہے، اس کے نصیب میں بلند خیالی نہیں، تم مال تقسیم نہیں کرتے تو خیال کیسے بانٹو گے؟ استاد پر جواب پہلے سے آشکار ہوتے ہیں اور سوالات بعد میں آتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اس ہی کو معاف کرنا جس کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض ہوتا ہے۔ سوچنے والے کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہی ہوتی ہے۔ پاکیزگی افکار کے لیے پاکیزگی کردار کا ہونا لازمی ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں ہو سکتا۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اگر انسان کا باطن صادق نہ ہو تو صداقت کا مذہب اسے کوئی فلاح نہیں دیتا۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ مجھے لوگوں کو نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یا اللہ پاک، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے سیدھا تیری طرف لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں تو مت بجاؤ۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ پاگل عورت ہے، ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولو۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ ہر وہ انسان 2% کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کر لیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ میں نے پڑھ کر دیکھی ہے سورہ کہف، میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہونی، تاکہ تمہیں اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دکھوں میں بھی سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ اللہ کا دیدار ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق کا طالب ہوں۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔